اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سب سے پہلے ہم تقوی کی تعریف کو دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی گناہوں پر اصرار کو چھوڑنا ہے۔ تقوی کی تعریف امیر المؤمنین حضرت علی نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ سے خوف کھانا، قرآن پر عمل کرنا، کم پر قناعت کرنا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا تقوی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقوی اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے منہیات کے بچنے کی صورت میں انجام دیا جائے۔ کسی کا قول ہے کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، وہ ہے نافرمانی اور فضول کام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے۔ اب ہم تقوی کے معنی کو دیکھیں گے۔ العرب کا کہنا ہے کہ تقوی کہتے ہیں خود کو عیبوں سے بچانا اور بچاؤ، احتیاط اور حفاظت اختیار کرنا۔ شریعت میں کمال درجے پر ہر اس چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے، یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا ہی تقوی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ متقین کون ہیں تو ان کی صفات کچھ یوں ہیں: وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ متقی انسان کا کام آخر ہے کیا؟ وہ اپنے آپ کو نیک کام کے ذریعے نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے ہر دور میں انبیاء بھیجے ہیں۔ عبادت میں کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن سے بچنا بھی ضروری ہے، اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے: اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کر لیں، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جائیں، تو اسی کے کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ تقوی کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت کچھ یوں ہے کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اس کی عظمت کو جان لیا ہے۔ عظمت کا یہ احساس کہ رب بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے، اس نے پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کو وہی چلاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ادراک ہی تقوی ہے۔ رب کی پہچان آنے سے انسان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ انسان کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف اس کو بے قرار کر دیتا ہے، وہ بے حس اور غافل انسان بن کر نہیں جی سکتا۔ تقوی والا انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے، بن دیکھے رب سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس خوبی سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایسا انسان بندوں سے معاملہ کرتے وقت بہت محتاط رہتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور عمدہ رویے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ابتدا میں پڑھی جانے والی سورہ آل عمران کی آیت ایک اصول پر مبنی ہے۔ اس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس پر موت تک ثابت قدم رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سلف صالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر لوگ جیسے اکرمہ، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ حق کا تقاتی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ آخر میں کرنے کے کام اپنی زبان کی شر سے بچنا ہے۔ موت کا پتہ نہیں، اس لیے ساری زندگی ہی تقوی میں گزارنی ہے، تاکہ جب ہم مریں تو اللہ کا فرما بردار ہو کر مریں، کیونکہ انسان کی جیسی موت ہوگی اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، آمین۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون